السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائیڈ ڈوگماز۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پھیل رہی ہیں اور جن کی شکلیں بار بار بدلتی جا رہی ہیں، لیکن ہم لوگ نہ ان کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، نہ ہم لوگ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں ہمارے مذہب کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کئی چیزیں حرام ہیں، جس میں اس کی جان، اس کی عزت، اس کا خون شامل ہے۔ ہم لوگ جو سب سے زیادہ چیز ایک دوسرے کی پامال کرتے ہیں، جو حرمت والی چیزیں ہیں، وہ ان میں عزت ہے۔ انسان کی عزت تبھی بڑھتی ہے جب اس کی تعریف اس کے سامنے کی جائے، اس کے پیچھے سے کی جائے، یا اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اور عزت تب ہی کم ہوتی ہے جب ہم اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، اس کو اس کے سامنے تذلیل کریں، اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کریں، یا پھر اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی تذلیل ہیں اور یہ اس پہ ظلم ہے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کن صورتوں میں اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کی بدولت وہ کتنی دور جا سکتا ہے۔ اس چیز پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو عزت والی بات کریں تو آج ہم لوگ اخلاقی برائیوں کے اندر بڑے ہی گہرے طور پہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ایک مسلمان کی عزت کو کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، یا ہم کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ اس پہ ظلم میں آ جاتے ہیں۔ انسان ہاتھوں کے ساتھ ہی صرف ظلم نہیں کرتا، بلکہ زبان کے ساتھ بھی، اپنے عملوں کے ساتھ بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس ظلم کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کس حد تک گر سکتا ہے، اس چیز کا اسے اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کثرت کے ساتھ وہ ہے قانوناً، اور اسی طرح بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قبضہ مافیا ہمارے ملک میں اتنی پھیل چکی ہے جو کہ زمینوں کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ دوسروں کی بہنوں بچیوں کو ورغلا کر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر ریسنٹلی ایک ایسی خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے قانون جو کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینے والے اور ظالم کے خلاف ہیں، وہ خود ہی ظالم بن گئے ہیں اور اپنی ہی رعایا پہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے، ASI نے زیادتی کی ہے، اور وہ قانون جس کو ہماری حفاظت کے لیے ہم لوگ لاتے ہیں، وہی قانون ہمارا سر کاٹنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم کی بہت بڑی صورت ہے۔ اب اس ظلم کی وجہ سے انسان کس حد تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کو دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بھی کسی کی شکایت کرے گا تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے عرش پہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سنیں گے، اور اس کو پھر یعنی جو بھی بدعا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کریم نے پوچھا کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مظلوم کی تو سمجھ آتا ہے نا کہ اس کو اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکیں اور اس کو بچائیں، تو ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی چغلی غیبت کر رہا ہے، ہمیں اس کو روکیں کہ یار آپ دوسرے مسلمان پہ ظلم کر رہے ہو، تو یہی اس کی مدد ہے۔ اگر کوئی کسی کی ہمارے سامنے زمین دبوچ رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، ہم اس کو روکیں کہ یار ایسے نہ کرو، یہی ظلم ہے۔ پھر جو کام جس کو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ سب سے افضل ہے، اس کو ہاتھ سے روکیں۔ جو کام ہم اس کے بعد اپنی زبان سے روک سکتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے روکیں، اور جس کو ہم دل میں برا جان سکتے ہیں وہ تو سب سے پھر نچلی سٹیج ہے، وہ تو پھر ہونی چاہیے، ورنہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، ایمان بندے کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب کا واقعہ ہے
جو کہ ایک عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی زبانی عرض کیا کہ ایک بندہ ان کے پاس بارہا آیا جو کہ خاصا مالدار لگتا تھا، لیکن اس نے شکایت کی کہ اس کی بائیں بازو میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور اس نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں، سب کچھ کلیئر آتا ہے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کئی کمپنیوں کا مالک ہوں، مجھے لگتا ہے کسی نے میرے پہ جادو کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ انہوں نے اس پہ جو ہے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، تینوں کل پڑھ کے، لیکن کہتا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پھر آ گیا، پھر دم کیا، پھر کچھ عرصے بعد آیا کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا، پھر دم کر دیا انہوں نے۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں، عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر چھوٹے موٹے جو اثرات آ جاتے ہیں نا، وہ میں دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اثر ختم کر لیتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کسی پہ کوئی ظلم کیا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا آپ کا کوئی ایسا گناہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا ظلم کیا تو اس سے معافی مانگ لیجئے، کسی کا حق مارا ہے تو اس سے جلد از جلد ملیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ ساتھ انہوں نے اس سے معذرت بھی کر لی۔ اس نے اس کی بات کو نہ کوئی اہمیت نہیں دی اور غصے میں کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کئی عرصہ وہ مجھے بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کافی عرصے بعد مجھے نظر آیا تو اس نے کہا کہ جی بڑا خوش نظر آ رہا تھا اور بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، جو تکلیف کے اثرات سے وہ اس پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ آپ کی جو بیماری تھی بائیں درد میں، بازو میں درد والی، وہ ٹھیک ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں جی، وہ تو آپ سے ملنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے ایک جگہ پہ زمین خریدی اپنا گھر تعمیر کروانے کے لیے، گھر بھی کیا کہہ لیں، محل تعمیر کروانے کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک مائی کی جگہ تھی جو کہ بیوہ تھی۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زمین کو بڑھا لوں تو میں اس جگہ کو بھی اپنے اندر شامل کر لوں۔ میں نے اماں سے کئی دفعہ رابطہ کیا کہ آپ وہ زمین مجھے بیچ دیں، میرے سے قیمت لے لیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں بیچ دوں گی تو یہ یتیم بچوں کی زمین ہے، تو پیسے تو میرے سے خرچ ہو جائیں گے اور ان کی چیز بھی دوبارہ نہیں بنے گی، تو یہ یتیموں کی امانت ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتی، وہ بڑے ہوں گے تو خود ہی سنبھال لیں گے۔ کہتے میں نے اس کو بڑی دفعہ پیغام بھیجا، پھر میں نے سوچا اماں ایسے تو نہیں مان رہی تو میں اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں۔ کہتے میں نے بڑی بڑی پارٹیوں کو بیچ میں ڈالا، اپنے تعلقات کو استعمال کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا اور بس اپنی جگہ بنا لی۔ کہتے وہ روزانہ اماں وہاں آتی تھی، دیکھتی تھی، مجھے روکتی تھی، کہتے لیکن میں اندھا ہوا تھا، میں نے اپنا کام پورا کیا۔ پھر کہتے میں نے اس کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ سے بدعا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی میرا دل نہ بسیجا اور میں نے اپنی جگہ تعمیر کروا لی۔ کہتے اس کے بعد میری بائیں بازو میں درد شروع ہوا اور وہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچا۔ بعد میں جب میں آپ سے بات ہوئی، میں گھر گیا تو میں نے جا کے سوچا کہ کیا واقعی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ پھر مجھے وہ اماں یاد آئی، میں نے بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا، اس کے پاس گیا، اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ جب تک وہ دوسری زمین لینے پہ اور مجھے معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوگی میں وہاں سے واپس نہیں آیا۔ جب اس نے مجھے معاف کر دیا، ابھی اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے، اور اس کی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو میری درد مجھے جاتی محسوس ہوئی، اور اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی طرح کا کیا ہوا زیادتی والا حصہ اللہ تعالیٰ کو یاد رہتا ہے، بندہ بے شک بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں انسان پہ اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اثر ضرور ڈال دیتا ہے۔ تو یہ آخر میں بات یاد رکھیں کہ ہماری آنکھ تو سو سکتی ہے اور مظلوم جاگتا رہتا ہے جب تک اس کو اپنا ظلم یاد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدعا کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کبھی بھی نہیں سوتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی کا کسی بھی صورت میں حق مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔